نے سند صحیح کے ساتھ نقل کیا۔ جلاء العیون میں بھی یہ واقعہ منقول ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے التذکرہ کے اندر بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام محشر کے دن فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیہ ثوبین اخضرین، دو بڑی سبز چادروں میں آدم علیہ السلام ملبوس کھڑے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام وَيَنْظُرُ مَنْ يُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَنْظُرُ مَنْ يُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى النَّارِ۔ آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے فَإِذَا نَظَرَ آدَمَ عَلَى رَجُلٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ يُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى النَّارِ، آدم علیہ السلام کی نگاہ پڑے گی کہ امت محمد کے ایک آدمی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ فنادا آدم یا محمد، آدم علیہ السلام پکاریں گے، حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ پکاریں گے، یا محمد یا محمد، 3 مرتبہ بلند آواز سے پکاریں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب مجھے یہ آواز پڑے گی میں متوجہ ہوگا، آدم علیہ السلام کہیں گے ھذا رجل من امتک ينطلق به الى النار، آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حضرات توجہ کرنا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاشد البغض، میں اپنی تہبند کس لوں گا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی محاورہ ہوتا ہے، جب کوئی بندہ کسی کام کے لیے مستعد تیار ہو جائے تو کہتا ہے کہ اس نے تہبند کس لی، عرب محاورہ ہے فاشد المیزر، میں اپنی چادر کس لوں گا۔ وَأَسْرَعُ فِي أَسْرِ الْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں کے قدموں کے نشانات کے پیچھے دوڑ اور فرشتوں سے کہوں گا کفو یا رسول ربی، او میرے رب کے نمائندوں رکو رکو ٹھہر جاؤ، اس بندے کو چھوڑ دو، یہ میرا امتی ہے۔ فرشتے کہیں گے نحن غلاظ شداد لا نعصی اللہ ما امر، جو ہمیں حکم دیتے ہیں اللہ ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیں حکم ہے اسے لے کے جانے کا، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں اذا آئس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لفظوں کے اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کہتے ہیں جب میں ان فرشتوں سے مایوس ہو جاؤں فَأَقْبِلُ لِحْيَتِي، حضور اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک پکڑیں گے، فَأَسْتَقْبِلُ وَجْهِي إِلَى الْعَرْشِ، میں اپنے چہرے کو اللہ کے عرش کی طرف اٹھاؤں گا اور اٹھا کر کہوں گا یا رب قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا مجھے میری امت کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گا، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا۔ فَيُنَادَا، ایک آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا قفو، او فرشتوں رک جاؤ اور اس بندے کو واپس میزان کی طرف لے کر جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ میزان کی طرف آئے گا فَأَخْرُجُ بِطَاقَةً كَالْأَنْمِلَةِ الْبَيْضَاءِ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نکالوں گا، حدیث کے لفظ ہے کہ سفید ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا کاغذ کا، میں نکالوں گا اور نکال کر میزان میں رکھ دوں گا، پھر اچانک ہوگا کیا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، فرشتے اعلان کر دیں گے سعادہ و سعادہ جدو، تو بھی کامیاب، تیرا نصیبہ وقت بھی کامیاب، تجھے کامیابی مل گئی۔ فرشتے خوشی خوشی اسے کہیں گے کہ اس بندے کو جنت کی طرف لے کر جاؤ۔ اب وہ بندہ جب اس کو جنت کی طرف لے جانے لگیں گے وہ کہے گا کہ فرشتوں رکو حتی اسأل من هذا العبد الکریم، فرشتوں ٹھہرو تو صحیح، میں اس بندے سے ذرا کوئی سوال تو کروں، یہ ہے کون، یہ کرامت اور عزت والے۔ جب حضور سے وہ سوال کرے گا آقا فرماتے ہیں پھر میں خود کہوں گا انا نبیوں کا محمد، انا نبیوں کا محمد، وفی هذه البطاقة الصلوات التي تصلی علیہ، اور اس ٹکڑے پر تیرے درود پڑا ہوا وہ ایک درود کا کلمہ تھا جو زندگی میں تو نے اخلاص
کے ساتھ بڑا تھا، آج بدلے کے ساتھ میں نے تجھے لوٹا دیا ہے۔ اللہ نے آج تیرے سارے گناہوں کو تیرے اس ایک درود کے بدلے میں اللہ نے سب گناہوں کو معاف کر دیا اور تیری جنت کا فیصلہ کر دیا۔ وہ کیا منظر ہوگا؟ علماء نے واقعات لکھے، درود شریف کے فضائل پر کتابیں لکھی۔ اب یہ درود کب پڑھا جاتا ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ جس کے دل میں جتنا عشق ہوگا کملی والے پیغمبر سے، جتنا عشق ہوگا۔ اب یہ کوئی گننے کی بات نہیں، اب دکھانے کی بات نہیں، اب تولنے کی بات نہیں، یہ وفاداری کے ساتھ آج اس تقریب کو حوالہ بنا کے میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے آج فیصلہ کرے، آج اپنے آپ سے پوچھے یہاں بیٹھ کر کہ روزانہ حضور پر کتنی بار درود پڑھنا نصیب ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر میرے زندگی کے معمولات میں کملی والے پیغمبر محسن اعظم محسن کائنات کا درود میرے معمولات میں شامل نہیں، خدا کی قسم بڑے خسارے کی زندگی۔ جو پیغمبر ولادت کے وقت جن کی انگشت اٹھی ہوئی تھی اور امت کے لیے دعائیں تھیں، اور جنہوں نے وصال کے وقت کہا تھا جبریل جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، جس پیغمبر نے بدر میں، جس پیغمبر نے شیب ابی طالب میں، جس پیغمبر نے اپنی بیٹیوں کی طلاق برداشت کی، جس پیغمبر کو طائف میں ستایا گیا، جس پیغمبر کی ریش مبارک خون سے تر ہو گئی، خون کی کڑیاں سر مبارک میں گھس گئی، میرے پیغمبر کے وجود سے نکلے خون کیا پسینے کے ایک قطرے کا یہ کائنات بدل نہیں ہو سکتی۔ اس پیغمبر نے اس دھرتی پہ کھڑے ہو کر ہم کو صداقت، ایمان اور یقین، توحید اور الہیت کی خاطر وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اس امت کے لیے دعائیں کی۔ آج امت کی وفاداری کیا ہے؟ ہم بھول بیٹھے اس محسن اعظم کو۔ وہ کسی نے کہا تھا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ غم یہ نہیں کہ شب سے صلح کر لی ہم نے، ملال یہ ہے کہ سحر کی تمنا بھی نہ رہی۔ دکھ یہ نہیں ہم بہت کچھ کھو چکے، دکھ اس بات کا ہے کھو جانے کا غم بھی نہیں، افسوس بھی نہیں۔ یوں ہی سورج نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، میرے محبوب پیغمبر سے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگاتے تھے دو پتھروں کو، ان پتھروں سے بھی بلکنے کی آوازیں آتی تھی فراق پیغمبر میں، اور وہ منبر بنا جو کھجور کا تنا جو بلک بلک کے رویا، وہ استوانہ حنانہ، وہ مسجد نبوی، اس کے وہ منظر، وہ صحابہ کی آنکھیں، وہ کملی والے کا فراق، وہ کھجور کے تنے کا چیخنا، میرے آقا کا اس کی تڑپ کو سمجھنا، پیار سے ہاتھ پھیرنا، اس کا خاموش ہو جانا۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، میرے نبی مکہ کی دھرتی سے گزرے تو پتھر بھی روئی کے گالوں کی طرح نرم ہو کر کملی والے پیغمبر پہ درود و سلام بھیجتے۔ ہجرت کے بعد مسجد نبوی مدینہ میں آقا تشریف فرما ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے آقا رکے اور رک کر فرمایا میرے صحابہ ایک بات ذہن میں آئی، مجھے آج بھی وہ مکہ کے درخت یاد ہے کہ جب میں اعلان نبوت سے پہلے وہاں سے گزرتا تو وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرتا۔ مجھے مکہ کے پہاڑ یاد ہیں، پہاڑوں میں بھی محبت کی اپنا حق ادا کیا۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا، اماں حلیمہ کے گھر میں حضور ہے،